بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس وقت تھا جب یہ جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سب پرندے ناز کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود مور سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گی۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا، اور دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ میوے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دانہ کہ جس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ دانہ گندم کا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن شیطان نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان کی اس حکم عدولی کے باعث اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن صرف گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان دل میں بدلے کی آگ لیے ہوئے جنت کے دروازے پر آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوستو، شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا، اس لیے کہ کوئی باہر آئے تو میں اس سے بات کروں۔ ایک دن اچانک جنت کے دروازے سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ اس پر مور بولا، میں مور ہوں، اور شیطان سے کہا، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں اللہ رب العزت کا ایک مقرب فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے تمہیں ابدی زندگی ملے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور شیطان سے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے جو کہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس گیا اور ساری بات اسے بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ گیا ہے۔ فرشتے شیطان کو نکالنے لگے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے رک گئے کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس گیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی مزید سہولتیں ملیں گی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا اگر گندم کا ایک دانہ آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کا خوف ان کے دل میں غالب آ گیا اور وہ باز رہے۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ دوستو، جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے منہ کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے اور دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو فوراً زمین پر اتار دو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیجا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ دوستو، جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو جنت میں لانے کا سبب بنا، اللہ رب العزت نے مور سے اس کے وہ خوبصورت پاؤں ہمیشہ کے لیے لے لیے اور اس کے پاؤں کو ہمیشہ کے لیے بدصورت کر دیا۔ اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی دل فریب خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جنت میں سانپ کے منہ میں انتہائی دل فریب خوشبو کو رکھا گیا تھا، لیکن سانپ کی اس غلطی کے بعد وہ خوشبو اس سے چھین لی گئی اور اس کی جگہ زہر اس کے منہ میں بھر دیا گیا۔ دوستو، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔